سب سے پہلے تو مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی یونیورسٹی میں آیا ہوں. جو لوگ مجھے ذاتی طرح جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، جو میرے ذاتی دوست ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو یا ڈسٹنس لرننگ سسٹم کو کتنا اپنے دل کے قریب سمجھتا ہوں. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ڈسٹنس لرننگ کا سسٹم ایک پینشیا ہے، آب حیات ہے. تو اسی لیے مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ویسے تو واکنگ ڈسٹنس پہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن بڑے ٹائم کے بعد مجھے اوپن یونیورسٹی آنا ہوا ہے. 2-3 سال ہو گئے. میرے حساب سے یہ 2-3 سال بھی بہت بڑے کہ اوپن یونیورسٹی میں آنا ہوا اور اپنے پرانے دوستوں سے اور اپنے کولیگوں سے ملاقات کا موقع ملا. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کو. مبارکباد کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایجوکیشن کا ایک ایسا ڈپرائیوڈ سیکٹر ہے، اسپیشلی لٹریچر کے حوالے سے. پاکستان میں پاکستانی آتھرس کا لکھے ہوئے کتابوں کا بہت بڑا فقدان ہے. اس حال میں اور اسٹیج پہ سارے موجود ہم استاد اور اکیڈمیشنس اور کریکولم ڈیولپرس اور پروفیسرس بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کتابوں کا شوقین ہے، کتاب پڑھتا ہے، اور ان کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے اور ان کا شوق بھی ہے. کچھ لوگ اپنے شوق میں زیادہ پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے ریکوائرمنٹ میں بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے. میں بھی ایک چھوٹا سا شوق رکھنے والا کتابوں کا، لٹریچر کے بکس کا، اور خصوصاً ایجوکیشن کے جو لٹریچر اس پہ رکھتا ہوں. میں پاکستان کی کسی بھی کتاب گھر پہ جاؤں تو میں پاکستانی آتھرس کا ضرور چیک کرنا چاہتا ہوں. مائی انٹینشن از ٹو چیک کہ ہمارے جو پاکستانی آتھرس کیا کام کر رہے ہیں اور کس اینگل سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جا رہا ہے اور کیا کام ہوا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کنٹیپررسٹس، میرے سینئرس، میرے جونیئرس کیا لکھ رہے ہیں، کہ ہمیں اس کو سسٹم کا ایک کل جہتی اس کو ایک انالیسس آنا چاہیے، اس پہ ایک نظر ہونا چاہیے. تو جب ہم ایک تائرانہ نظر پھیرتے ہیں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں، خصوصاً اویلیبلٹی آف دی لٹریچر، تو بہت ناپید ہے. اس کا ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایز اے سسٹم، کہ یہ دیکھیں یہ ایک قوم کی بات ہو رہی ہے، ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک سسٹم میں ایک بہت بڑی کمی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کام شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں، کتاب کے حوالے سے بھی میں چند باتیں کروں گا. میرے پہلے ڈاکٹر وجیہ نے بہت کچھ کتاب پہ تبصرہ کیا اور رہی صحیح کسر ڈاکٹر سلمہ نے پوری کر دی. تو کتاب کا آڈینس کو پورا تجزیہ یا اس کا جو کنٹینٹ کا پتہ چل گیا ہوگا. اور گائے بگائے ڈاکٹر افشاں بھی کتاب پہ بالکل اپنا تبصرہ کر رہی ہے اور اپڈیٹس دے رہی ہے. تو کتاب کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ میری بات کے دو کمپوننٹس ہوں، ایک تو کتاب کے حوالے سے اور دوسرا جنرل سسٹم پہ اور لٹریچر اور کیا ہے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس حوالے سے. تو میں نے بات وہاں سے ہی شروع کی کہ ہمارے ہاں لٹریچر بالکل نہیں ہے، خصوصاً پاکستانی آتھرس کا. انڈیا کے آتھرس دیکھیں آپ، ہر کتاب گھر پہ لاہور میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں جائیں تو آپ کے انڈین آتھرس کا، اور ان کی بالکل کوالٹی نہیں ہے. میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہوں گا انڈیا کے آتھرس کا آپ کو ہر ٹاپک پہ کتاب ملے گا، خصوصاً ایجوکیشن کے حوالے سے، جس کا میں ریڈر ہوں، کہ اس میں بالکل کوئی کوالٹی نہیں ہے وہ. لیکن ان کے پاس پریزنٹیشن اور ان کے پاس مارکیٹنگ کرنے کی اپروچ ہے، اور ان کی شاید ان کا ماحول ایسا ہے جو ان کے پاس انکریجمنٹ ہے. ہمارے ساتھی اس معاملے میں بہت زیادہ اگنورنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک سلیکشن بورڈ میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب آئے تھے جب وائس چانسلر اوپن یونیورسٹی میں تھے. فیصل مسجد میں سلیکشن بورڈ تھا تو تھوڑا سا وقفہ ملا تو ڈاکٹر صاحب کا ہمارا ایک چٹ چیٹ ہوا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور اپنی فیکلٹی ممبر کو انکریج کریں کہ کتاب لکھیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا شوق آتھرس کا، دیکھیں لٹریچر کا، میں بنیادی طرح لٹریچر کا شاگرد تھا. انہوں نے ایک اسٹیج پہ لٹریچر چھوڑ کے اور ایجوکیشن میں داخلہ لی. میرا ایک اپنا یوٹوپین آئیڈیا تھا کہ یار لٹریچر ایک خیالی دنیا ہے، اس خیالی دنیا میں کیا کریں گے.
تو میں یہاں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تو بہت زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں, جس کی افشاں عمر, جیسے پوٹھوار کی کتاب کی بڑی, جو پوٹھوار پہ کتاب لکھی تھی اس کی بہت بڑی دھوم مچی تھی, اور میں نے کافی اردو ادب کے بڑے نام کے لکھاریوں سے بھی ڈسکس یا پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کتاب لکھا. تو مصنف ایک آتھر ہوتا ہے جس کا جو لٹریچر کے حوالے سے لکھتا ہے. یہاں ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, وہ جو لٹریچر کی وہ اس کا تخیل ہوتا ہے, یہاں ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. تخلیقی لٹریچر اور ایویڈنس بیسڈ لٹریچر میں فرق. تو ڈاکٹر صاحب کا اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اگر افسانہ لکھیں تو اس میں بھی بندے کو محو کر دیتے ہیں. اگر وہ کوئی ریسرچ آرٹیکل یا ریسرچ بیسڈ, یہ کتاب ریسرچ بیسڈ ہے کیونکہ اس کتاب میں باقی حوالوں پہ اور باقی چیپٹرز پہ تو لکھا ہے. میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا ریفرنس اس کا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ ساری باتیں کی ہیں. ہمارے ایک سوسائٹی کا جو سیگمنٹ ہے اکیڈمیشنس, اس میں بھی جو سینئر لیول پہ کام کر رہے ہیں, بائی ورچو آف دیئر سینئرٹی اور بائی ورچو آف دیئر پوسٹنگ, بائی ورچو آف دیئر پرسنل ایفرٹ آف لرننگ سم تھنگ, کسی نہ کسی حوالے سے ہم لوگ وہ باتیں جانتے تھے, لیکن وہ سینہ بسینہ تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بڑے زبردست طریقے سے لکھا ہے, بہت زبردست. مثلا جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا کنٹیکسٹ لکھا ہے کہ کیسے بنا. اس میں انہوں نے ریلیٹ کیا کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن سسٹم کی ہسٹری تک لے کے گئے کہ اس وقت کتنی یونیورسٹیاں تھیں اور اس وقت یونیورسٹیوں کا حال کیا تھا, اور وہ یونیورسٹی کوالٹی پہ فوکس تھی یا کوانٹٹی پہ فوکس تھی. اس کو اتنا سمپل انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے لکھا کہ مجھے یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ کو چاہتا ہوں کہ ملینس آف دی خراج تحسین پیش کیا جائے. آپ کا جو اسلوب ہے بہت زبردست ہے. اب یہ باتیں ہم سارے جانتے تھے کہ ڈاکٹر بنوری کو, جو آپ نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر بنوری کو جب وہ HEC کا چیئرمین آیا تو اس کو حالات کے بندہ ہوتا ہے نا, سرکمسٹانشل فیور کیا آ جاتے ہیں. انسان جب ایڈمنسٹریشن میں کامیاب ہوتا ہے, اسے یا کسی اپنے ٹارگیٹ میں کامیاب ہوتا ہے, دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اس کی اپنی صلاحیتوں کیا تھی اور سرکمسٹانسز کیا تھے, کیا ایفرٹ زیادہ اس کو کام دے گئی یا کچھ تیسرا گروپ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اس کے فائدے میں آ جاتے ہیں, سرکمسٹانسز بھی اس کے فیور میں ہوتے ہیں اور اس کی محنت بھی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو وائس چانسلر کی جو سرچ کمیٹی تھی, کیونکہ میں نے سوچا کہ, اور میرا یہ اندازہ تھا, اور اسپیکر کو, ریڈر کو, ریسرچر کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے سے جو پہلے اسپیکرز ہوں گے کس پہ بات کر سکتے ہیں اور میری آڈینس کی زیادہ تر پسند کیا ہوگی. تو میں نے کہا جی آئی ول کنفائن مائی سیلف ٹو دی چیپٹر آف ہائر ایجوکیشن. اور اس سے پہلے میں تھوڑا بہت ادھر بھی بولتا تو انہوں نے قابو کر دیا مجھے کہ ادھر نہ جائیں, میں ادھر ہی جاتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے مثلا ہائر ایجوکیشن کی بجٹ کہاں تک سکڑ کر کہاں تک پہنچی ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑے زبردست انداز میں, یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فیوچر کا ریسرچر ہے, فیوچر کا جو ایک کمپیٹیٹر ہے کسی امپورٹنٹ پورٹ فولیو کے لیے, امپورٹنٹ پوزیشن کے لیے, یہ کتاب ریگارڈ لیس آپ کے سبجیکٹس کے ہیں, آپ فزکس کے ہیں, آپ کیمسٹری کے, آپ میتھمیٹکس کے, آپ اردو کے ہیں, آپ کسی بھی ہسٹری کے ہیں, کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں, لیکن یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڈی ریکنر ہے فار کمپٹیشن, for your appraisal, for your abreast, for your competency development. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو, جیسے ڈاکٹر وجیہ نے ڈاکٹر صاحب کے استاد جو کی بات کی, وہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں مجھے بہت زیادہ وہ بات آپ کی طرح کلک کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے کلاس میں جب یہ اسکالر تھے ٹورنٹو یونیورسٹی میں ریسرچ کے, کہ اس استاد نے کس طریقے سے ان کے جو تھنکنگ کیپیبلٹیز ہیں اس کو اوپن کیا, کیسے ان کو کرٹیکل تھنکر بنایا, کہ کون کون سے کتاب ان کے حوالے کی. ڈاکٹر صاحب نے اس کے کتابوں کا بھی تبصرہ, اس پہ ہر کتاب پہ انہوں نے ایک اپنا تبصرہ بھی کیا کہ وہ کتاب انہوں نے جو حوالے کیا اس کتاب میں کیا. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اور اہم بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پاکستان میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کتابوں کی کمی ہے اور ایجوکیشن میں کمی ہونی نہیں چاہیے. آپ میتھمیٹکس میں کمی سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کسی بندے کا, کیونکہ ایجوکیشن ایک سوشولوجیکل, کلچرل, ہسٹوریکل بنیادوں پہ ایک سسٹم کی فارمیشن ہوتی ہے, وہ انڈیجینس ہونا چاہیے. میتھمیٹکس انڈیجینس نہیں ہو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے,
बॉटनी जूलॉजी इंडिजिनस नहीं हो, लिटरेचर हमें कोई परवाह नहीं है, एजुकेशन इंडिजिनस होनी चाहिए कि वो हमारे कल्चर से रिलेट करता है या नहीं करता, हमारी हिस्ट्री से रिलेट करता है या नहीं करता। इसी तरीके से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो रिसर्चेस की जो कमी है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आपको बहुत कम कराची से लेकर आप मुजफ्फराबाद कश्मीर तक चले जाएं, आपको सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बहुत कम आर्टिकल छपे मिले हुए होंगे और कम मिले होंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने इसमें जो हमारी तसनीफ़ें हैं, हमारा आउटपुट है, हमारी जो लिटरेचर का प्रोडक्शन है, उसकी कैटेगरीज भी बताई हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ तो ऐसे वो प्लेजराइज्ड होता है मटेरियल और उसमें कोई तख्लीक नहीं होती है। इस तरीके से अगर हम वो मटेरियल भी समझें कि किसी के दूसरे आइडियाज़ बारोड करके उसने एक अपने नरेशन की सूरत में उसने दी है, सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन में नहीं है। मैं समझता हूँ जो हमारे एजुकेशन के रिसर्चर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के भी शागिर्द यहाँ होंगे, फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें फोकस करना चाहिए सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन के कंपोनेंट पे, जिसमें बहुत एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर ट्रेनिंग पे हम बहुत काम करते हैं। सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन पे काम न होने के बराबर है। इसमें भी डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा इनिशिएशन है। डॉक्टर साहब ने ज़्यादातर फोकस सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन पे किया है, जिसमें पाकिस्तान की कमी है। डॉक्टर साहब को इस हवाले से भी क्रेडिट जाता है कि उस एजुकेशन के उस एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जिसके पाकिस्तान में लिटरेचर की कमी है, कंटेक्सचुअलाइज्ड लिटरेचर नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ कौम की खिदमत करने का मौका फराहम करे और हम सब आपके इन प्रोडक्शन से, आपके इस तसनीफ़ों से फ़ायदा हासिल करते रहें। मैं अगेन अपने वाइस चांसलर साहब का, ऑर्गेनाइज़र साहिबान का बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि मुझे मौका दिया डॉक्टर साहब से मुलाकात का, अपने पुराने साथियों से मुलाकात करने का और मेरे अपने जज्बात पेश करने का। थैंक यू वेरी मच।